میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پڑھنے کی چیز ہے. بہت سارے عجائب ہیں اس آیت کریمہ کے اندر. بہت ساری باتیں اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی ہیں. میں ادھر بھی اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. میں صرف آپ کو ایک حدیث اس پس منظر میں پڑھ کر پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ کو اتحاد و اتفاق کی کچھ بات کی تھی. آئیے میں اسی اسراء اور معراج کے پورے واقعے میں سے ایک کڑی لیتا ہوں اور اس ایک کڑی پر تھوڑی سی گفتگو اتحاد و اتفاق کے تعلق سے آگے بڑھاتا ہوں. میرے بھائیو اور دوستو، ترمذی کی صحیح روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتی بالبراق لیلۃ اسری بہ، یعنی اس رات جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرائی گئی اس رات براق آیا. دابہ ابیض، سفید، اور اس کی جو لمبائی چوڑائی تھی گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، ان دونوں کے بیچ میں اس کی لمبائی تھی. اور اس کی رفتار تا حد نگاہ، یعنی ایک انسان کی نگاہ جہاں آخری چھوٹ پہ پہنچتی ہے اس کا ایک ٹاپ وہاں پڑتا ہے. رسول اتیا بالبراق لیلۃ اسری بہ ملجما مسرجا. اب یہ جو براق آیا ہے اس کے اوپر اس کے ناک میں نکیل بھی لگی ہوئی ہے، لگام، اور اس کی پیٹھ پر زین بھی کسی ہوئی ہے جو بیٹھنے کے لیے بنایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں جانور پر جب سواری کی جاتی ہے تو اس کی ناک میں نکیل بھی ہوتی ہے تاکہ کنٹرول کیا جائے. آپ یوں کہہ لیں بریک، اسٹیئرنگ. اور پھر اس پر بیٹھنے کے لیے باقاعدہ زین بھی کسی جاتی ہے تاکہ آدمی آرام سے بیٹھ سکے. وہ جو براق آیا اس کے اوپر زین بھی لگی ہوئی ہے، نکیل بھی لگی ہوئی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں فاستصعب علیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر چڑھنے لگے، سوار ہونے لگے، تو آپ کو دقت ہوئی. دقت کیوں ہوئی؟ یہ جو دابہ تھا، جو براق، اس نے تھوڑی سی مستی کی، تھوڑی سی شوخی دکھائی. جب شوخی دکھائی، ذرا آپ بس یہی سمجھیے گا، یہی نقطہ ہے تو سمجھانے کا. وہ براق جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ شوخی کرنے لگا. اپنی زبان میں ہم کہنے مستی کرنے لگا. جب جبریل امین نے اس چیز کو محسوس کیا، فقال له جبریل مخاطب ہوئے ہیں اس براق سے اور کہتے ہیں اب محمد تفعل هذا. شان دیکھیں، نبی کی شان کا ذرا یہاں تھوڑی سی ایک ہلکی سی جھلک ہے، محسوس کیجیے آپ. اب محمد تفعل هذا، تم مستی نبی پاک سے کر رہا ہے، شوخی دکھا رہا اس ہستی کو. آگے سنیں، کہتے ہیں آگے جبریل امین فما رکبک احد اکرم علی اللہ منہ. اس ذات سے زیادہ مکرم اور محبوب اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں اس ذات سے زیادہ محبوب اور معزز و مکرم کوئی اور شخص نہیں ہے جو تجھ پر سوار ہو سکے. یعنی تیری پیٹھ پر سوار ہونے والا اس ذات سے زیادہ باعزت اور مکرم اور اشرف اللہ کی نگاہ میں کوئی اور نہیں ہے جو شوبھا دے تیری اس پیٹھ پر سوار ہونے کے لیے. اب ذرا آگے ذرا سین دیکھیے اور شاید آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے اور اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد اس براق کی جو کیفیت ہے وہ ذرا سمجھیے. کہتے ہیں فرفض عرقا، اتنا سننا تھا کہ وہ براق پسینے سے شرابور ہو گیا، پسینے چھوٹ گئے اس کے صرف اس ایک جملے سے. جو جملہ جبریل امین نے اس کی مستی چھڑانے کے لیے، اس کی شوخی کو دبانے کے لیے جو جملہ کہا تھا، اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ اس دابہ کے پسینے چھوٹ گئے.
اب یہیں رک جائے، تھوڑا سا رک کر کے یہیں سمجھنا ہے، اور یہیں تھوڑا سا ہم اتحاد کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ اتحاد کیسے قائم ہوتا ہے؟ دابہ ہے، آپ سے مستی کر رہا تھا انجانے میں، دابہ تھا، ذی عقل نہیں تھا، اشرف المخلوقات میں سے نہیں تھا، وہ حیوان تھا۔ اگر حیوان کو بتا دیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو اس کے پسینے چھوٹ جائیں، اور ہم امت محمدیہ عقل و خرد والے، اشرف المخلوقات کی صفت سے متصف اور سب سے اعلیٰ و اشرف و افضل امت محمدیہ ہوتے ہوئے سب سے عظیم نبی کی امت میں اپنا داخلہ اور اپنا نام درج ہے، ایسی امت اس ذات کی حدیثوں کو سننے کے بعد بھی بغلیں جھانکے، دائیں بائیں ہو اور ادھر ادھر کی منمانی کرے، ان کی باتوں میں پڑے، میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ ذات ہو اور اس ذات کی چاہے بات ہو، ذات اور بات دونوں ایمان ہے، اور اس تعلق سے اگر کسی نے سرے منہ انحراف کیا تو ایسے شخص کی نہ دنیا کامیابی ہمکنار ہو سکتی ہے، نہ آخرت اس کی سمجھ سکتی ہے۔ اگر حیوان پسینے سے شرابور ہو جائے، پسینے چھوٹ جائیں، اور یہ امت محمدیہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے، دم بھرے، شیدائی ہونے کا دعویٰ کرے، اور محبت کے نام پر، عشق کے نام پر، جو حالانکہ لفظ مناسب نہیں ہے، عشق کے نام پر، محبت کے نام پر، عقیدت کے نام پر، عظمت کے نام پر، پتہ نہیں کس نام پر کہ کون سے ڈھڈورے نہیں پیٹے جاتے ہیں، لیکن جب اس عظیم ذات کی بات آئے تو ہم بات کو سائڈ میں کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے ہم فلاں ہیں، ہم فلاں سوچ رکھتے ہیں، ہم فلاں کو مانتے ہیں، ہم فلاں ڈگر والے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، ہم سب پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس کے بعد کسی اور کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے، اگر وہ نسبت اس نسبت اعلیٰ سے ٹکراتی نہ ہو تب تو وہ نسبت مانی جائے گی، ورنہ وہ نسبت آپ کی ہلاکت و بربادی کا ذریعہ اس میں مانی جائے گی۔ پہلی نسبت ہماری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کے بعد اس نسبت سے جو نسبت چلے، اس نسبت سے میل کھاتی ہوئی جو نسبت چلے، ہر نسبت سر آنکھوں پر، لیکن اس نسبت پر اگر کوئی اور نسبت آنے کی وجہ سے آنچ آئے، اس ذات کی بات پر حرف آئے، تو پھر ایسی ہزاروں نسبتیں قربان کر دی جائیں گی، ایک نہیں ہزاروں نسبتیں قربان کر دینا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دابہ پسینے سے شرابور ہو گیا، جب اسے یہ جواب دیا گیا، تجھے پتہ نہیں یہ تو مستی کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ یہ وہ ذات ہے جو رب کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز و مکرم ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ پسینے سے شرابور، اور میں پھر دوہرا رہا ہوں، ہم ہزار حدیثیں لا کر کے سامنے رکھ دیں، اگر ہمارے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم تو فلاں ہیں، میرے بھائی کہتے ہیں ایک میان میں دو تلوار نہیں ہوتی، جنگل کا راجا شیر مانا جاتا ہے، دو شیر ایک جنگل میں، پھر وہ جنگل کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ہاں، اس شیر کے، اس مالک کے وزیر ہو سکتے ہیں، اور جو وزیر ہوتے ہیں وہ مالک کے ایما اور اس کے اشارے پر کام کرتے ہیں، اور جو وزیر ہوتے ہیں ان سے خطائیں ہو سکتی ہیں۔ جب وزیر خطا کرے تو معاملہ آتا ہے مالک کے پاس، بادشاہ کے پاس،
بادشاہ جو فیصلہ کر دے وہ حرف آخر ہوتا ہے. اب اس کے بعد کسی کو چوچرا کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں. اس نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے. اس نمونے کو سمجھانے کے لیے جو بھی ہمیں سمجھا دے، لیکن سمجھانے میں اگر خطا کر دے اور احساس ہو جائے تو پھر اس خطا کی ہوئی چیز کو، اس کی عزت کو مانتے ہوئے بات رد کر دی جائے گی، کیونکہ جس نمونے کو وہ سمجھا رہا ہے وہاں اس سے مسٹیک ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے. میرے بھائی دوستو، جب تک یہ ادا ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی تب تک ہم متحد نہیں ہو سکتے. تب تک ہم متحد نہیں ہو سکتے. میں نہیں کہتا کہ کسی امام کو کوئی نہ مانے، اور امام کو جو لوگ مانتے ہیں کہنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ ہم صرف فروعات میں مانتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے. عقائد میں کوئی امام نہیں ہوتا. عقائد میں ایک امام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عقیدے گڑبڑ نہیں ہوتے، عقیدے ایک سے دو نہیں ہوتے، عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا. لیکن آج امت عقیدے کے باب میں بھی مختلف ہے. عقیدے کے باب میں اس امت کا مختلف ہونا یہ اس امت کی تباہی کا بنیادی سبب ہے. فروعی مسئلے تو صرف کہنے کے ہیں. یہ اصل اختلاف ہمارے اور آپ کے اور ہم سب کے سارے مسلمانوں کے مابین جو ہے وہ کیا ہے؟ عقیدے کا مسئلہ ہے. اور نام لیتے ہیں اماموں کا اور جھگڑتے ہیں عقیدے کے بارے میں، اور عقیدہ امام سے لیتے ہی نہیں. جب بھی یہ امت متحد تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر تھی، آپ کے اسوے اور نمونے پر تھی، آپ کی تعلیمات پر تھی. پھر جب کبھی یہ متحد ہوگی آپ کے اشارے، آپ کی تعلیمات ہی پر ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. میرے بھائیو دوستو، میں نے مثال بارہا دی ہے، پھر اشارہ کر دوں کیونکہ بار بار وہ مثال دینے سے بات ذہن میں جلدی آتی ہے. نئی مثال شاید سمجھ میں نہ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ نے آپ کو ایک وفات دینی تھی، وہ ہو گئی، اب نہیں آنی. عمر فاروق آئے، بے ہوش ہو گئے. جھگڑا کھڑا ہو گیا، تفرقہ ہو گیا، دو گروہ ہو گئے. کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے منکر ہو گئے اور کچھ لوگ وفات کو مان بیٹھے. اختلاف ہو گیا. ابھی ایک مصیبت جو آئی ہے وہ آئی ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم میں نہ رہے. یہ مصیبت، اس سے بڑی مصیبت اس دھرتی پر کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اس دھرتی پر اس سے بڑی مصیبت، اس سے بڑی آزمائش اس دھرتی نے نہ اس سے پہلے دیکھی ہے نہ اس کے بعد دیکھے گی. سب سے بڑی مصیبت مسلمانوں پر جو ٹوٹی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث میں آتا ہے 6 نشانیاں ایک جگہ آپ نے ذکر کی ہیں، اور ان 6 نشانیوں میں قیامت کی آپ نے اپنی موت کو بھی ایک نشانی مانا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں ثم موتی، پھر میری موت. اب یہ عقیدہ ہے، اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے. اب ذات کا بھی تقاضا ہے اور بات کا بھی تقاضا ہے کہ جب اس مسئلے پر اختلاف ہو تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو سر منہ انحراف نہیں بلکہ سر تسلیم خم ہونا چاہیے. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ جائے سامنے یا بات آ جائے سامنے، اس کے بعد اگر ہم اختلاف کرنا چھوڑ دیں پھر اتحاد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اتحاد پر یہ امت آنے کے لیے بہت آسان ہے، اور اختلاف میں پڑنے کے لیے دقت ہی دقت ہے. آپ اور ہم یہ عہد کر لیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمے کی لاج رکھنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی آ جائے ہم نے مان لینی ہے. اب اگر ہر آدمی کی یہ سوچ بن جائے کہ حدیث آ گئی بات ختم، جھگڑا ختم، کس بات کا جھگڑا؟ اور یہ جو جس کی مانی جا رہی ہے یہ کون ہے؟ سب کا اتنا ہے.
شخص کا اس پر اتنا ہی حق ہے. ایسا بھی نہیں کہ وہ میرے خاندان کا ہے اس کے خاندان کا نہیں ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے اس کے قبیلے کا نہیں، یہ میرا ہے یا اس کا نہیں. ارے وہ ذات ہے جو سب کی اتنی ہے. ہر شخص مکمل دعویٰ کر سکتا ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی. سب کا نبی ہے وہ، سب کے لیے اس نے رویا ہے، سب کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے اس نے جان توڑ کوشش کی ہے. وہ کسی خاص کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے. اب اگر اس کی بات مان لیں تو اس میں کوئی عار بھی نہیں ہے. بھئی 4 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک بھائی آ کے کھڑا کر بھائی دیکھو ایسا ہے، ہم کسی کی نہیں مانیں گے، ابو کو مان لیتے. اب ابو سب کا ہے، اب اس میں کسی کی ناک بھی نہیں کٹنی. بھئی ہم نے مانی اس کی ہے، جس کو ہم نے اپنا مانا ہے، جس نے خود ہمیں اپنا مانا ہے. اب اس میں کوئی نہ عار ہے نہ کوئی شرم نہ کوئی دقت ہے نہ کوئی پریشانی. لیکن ہم ہیں تعصب، ضد، ہر دھرمی، جہالت. یہ جہالت بھی ہے اور انا بھی ہے. تو یہ انا چھوڑیں، تعصب کی گند سے نکلیں اور اللہ اس کے رسول کے واضح فرمان، روشن تعلیمات کی طرف آ جائیں. دل کھول کر شرح صدر کے ساتھ دل کو وسیع رکھیں، دل کو بڑا کریں. ہر امام ہمارا ہے، کوئی امام کسی کا خاص نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہوں. کون کس کا بٹوارا کر سکتا ہے؟ سارے امام سب کے ہیں، لیکن ہم ہیں یہ میرا ہے، اب باقی فلاں کا ہے. اب اپنے کے تحفظ، دوسرے کو گالی گلوچ، یہ محبت کی علامت ہے. اس سے اتحاد قائم ہوگا، اس سے ماحول سازگار ہوگا. یہ خواب ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں. اگر آدمی یہ سوچ لے، اور حقیقت بھی یہی ہے، ہر امام سب کا ہے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ان مسائل میں جہاں وسعت ہے ایسا بھی کر سکتے، ایسا بھی کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ امام شافعی کی بات نہ مان کر کے امام ابو حنیفہ اللہ کی مان لیں، میں ان کی بات نہ مان کر کے ان کی مان لیتا ہوں. اپنا اپنے مزاج. ٹھیک ہے، جہاں وسعت ہے، جہاں گنجائش ہے. لیکن اگر کہیں گنجائش نہ ہو، حدیث رسول واضح ہو، اس کے بعد نہیں میں نے اسی کو ماننا ہے، یہ جہالت ہے، یہ تعصب ہے، یہ ضد ہے، یہ انانیت ہے. اور جہاں جہالت ہو، جہاں ضد ہو، تعصب ہو، انانیت ہو، وہاں محبت کے پھول نہیں اگتے، وہاں محبت کے پھول نہیں اگتے، وہاں کانٹے اگتے ہیں، جس سے دامن بھی چاک ہوتا ہے اور کپڑے بھی برباد ہوتے ہیں. میرے بھائیو دوستو، امام سب کا ہے، کسی ایک کو پکڑنے سے کام نہیں. ہاں اگر ایک کو پکڑنا تو وہ نبی پاک ہے. اگر ایک پکڑنا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے. اس ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی اور ذات سے اس حد تک منسوب ہو جانا کہ اس کی بات بھی آ جائے تو اس کی بات نہ چھوٹے، تو پھر یہ ایمان کا خیر بنائیے. پھر ایسے شخص کا نہ ایمان مطلوب ہے، نہ ایسے شخص کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ دابا پسینے سے شرابور ہو گیا صرف یہ سن کر کے کہ یہ رب کا محبوب ہے اور رب کی نگاہ میں سب سے زیادہ باعزت ہے، سب سے زیادہ مکرم ہے. اور ہمیں اس ذات کی بات سن کر کے ہمارے دلوں پر اور اسی طرح سے ہمارے اپنے وجود پر حرکت کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سینے میں دل تو ہے مگر دل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. دل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. یہ نوٹ کر لیجئے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد اگر جسم میں حرارت پیدا نہ ہو اور اس بات کو ماننے کے لیے دل میں امنگ نہ جاگے اور اس بات پر عمل کرنے کے لیے آپ تیار اپنے آپ کو نہ کر سکیں، اللہ کی قسم ہے ایسے شخص کا دل مردہ ہے. وہ کیسا ایماندار جس کے پاس نبی کی بات آئے اور پھر وہ چھوڑ دیے گا کہ ہم فلاں امام کے مقلد ہیں.
مقلد کہہ کر کے آپ حدیث رسول کو چھوڑ نہیں سکتے۔ مقلد اگر اس معنی میں ہے کہ جہاں وسعت ہے اس میں ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، ہم امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جہاں حدیث آ گئی سارے امام ایک طرف، اماموں کا امام ایک طرف، اور میں کہتا ہوں اگر حدیث آ گئی پھر اماموں کو کسی دوسرے پردے میں رکھ کیسے سکتے ہو؟ آپ ترازو قائم نہیں کر سکتے۔ ایک طرف امام الانبیاء نبی، اسی جب آپ اسلام معراج کو پڑھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے ہیں ایک روایت کے حساب سے، یا جب اوپر جا رہے ہیں معراج کے لیے، تو سارے انبیاء آئے ہیں، سارے انبیاء کی امامت کی ہے، سارے انبیاء جس کے پیچھے آنے کے لیے تیار ہوں، اور اس انبیاء اور اس امام کے لیے آپ ترازو قائم کریں گے اس امتی کو؟ یہ بے دینی ہے، بے شرمی ہوگی۔ آپ کیسے، آپ سوچو 4 بھائی آپ کے ہیں، آپ 4 بھائی کو تولو گے اپنے ابو سے؟ ابو کا درجہ کبھی پا سکتا بھائی؟ لاکھ خوبیاں اس کے اندر ہوں، لیکن وہ باپ کا درجہ نہیں پا سکتا۔ باپ ایک مقام ہے، اس مقام کو بیٹے 1000 ہوں، 1000 خوبیوں سے لیس ہوں، لیکن اس مقام کو نہیں پا سکتے جس مقام کو باپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ بھائیو بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی باتوں سے، ذات سے بھی بات سے بھی الفت و محبت کی وہ رمق پیدا کرنے کی توفیق دے جو مطلوب ہے، جو ایمان کا تقاضا ہے، جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہے، جس سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، جو جنت کے دروازے کو کھولتا ہے۔